اور میں سمجھتا تھا ابھی تک کہ شاید لوگ ایسے موقعوں پر جو جانور قربان کرتے ہیں نام اللہ کا ہی لیتے ہوں، لیکن ابھی جو پرسوں 11ویں گزری میں گوشت لینے مرغے والے کے پاس پہنچا تو ایک عورت، اور میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اس عورت کو، وہ مرغے والے سے کہہ رہی تھی کہ اللہ اکبر اور غوث پاک کے نام سے اس مرغے کو ذبح کرنا۔ اب بتائیے، معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے کہ اب قربانی بھی، ذبح بھی، ذبیحہ بھی ہمارا اللہ کے نام سے نہیں رہا، غیر اللہ کے نام سے ہونے لگا۔ اور غیر اللہ کے نام سے ذبیحہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو حرام جانور ہے ان میں سے ایک ہے وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر حلال کیا گیا ہو، کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو وہ تو حلال کھانے میں بھی حلال تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ اس نے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر قربانی کی، نذر کی، اس نے حق عبادت اللہ کا جو ہے کسی اور کو دے دیا۔ اور یاد رکھیں یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ کفار مکہ کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، جن کا نام آئے تو ہم مسلمانوں کی، گرچہ ظاہری ہی مسلمان کیوں نہ ہوں، لعنتیں ان کے حق میں برستی ہیں، اور ان کو کفار و مشرکین کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اس زمانے کے کفار و مشرکین جو ہے ان کی خامی کیا تھی، ان کی خرابی کیا تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو رب نہ مانتے رہے ہو، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، وہ اللہ کو زندگی اور موت دینے والا مانتے تھے، وہ کہتے تھے اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، خامی کہاں تھی؟ یہی حق عبادت، وہ عبادت اللہ کی، اللہ کے علاوہ لوگوں کی کرتے تھے، اللہ کی چھوڑ کر کے غیروں کے نام پر کیا کرتے تھے، یا اللہ کے ساتھ غیروں کی کیا کرتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ پوچھئے ان مکہ کے کافروں سے، آپ پوچھئے ان سے، سوال کیجئے، مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ روزی تمہاری کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے جو بارش برستی ہے، زمین سے جو غلہ اگتا ہے، اس کا دینے والا کون ہے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آپ پوچھئے ان کو سننے کی یہ طاقت، سماعت کس نے دی؟ آپ پوچھئے ان کے دیکھنے کی قوت، یہ آنکھیں کس نے دی؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ انڈے سے مرغی کون بناتا ہے؟ پانی کی قطرے سے جیتا جاگتا انسان کون پیدا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے کو مردہ کون کرتا ہے؟ مرغی سے انڈا کون نکالتا ہے؟ انسان سے وہ پانی کا قطرہ کیسے بنتا ہے؟ خود انسان کیسے مرتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بلکہ یہ سب چھوڑیے، پوچھئے کہ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مکہ کے کافر بھی کہیں گے یقیناً اللہ۔ یہ مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آج کا مسلمان صرف اتنا مانتا ہے اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو اللہ کے رسول کو حکم نہ ہوتا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سب سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ اور شرک ختم ہو جائے۔ وہ مانتے تھے اس بات کو کہ رب اللہ ہے، وہ مانتے تھے رازق اللہ ہے، وہ مانتے تھے خالق اللہ ہے، وہ مانتے تھے زندگی موت دینے والا اللہ ہے، وہ مانتے تھے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے کہا آگے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب سب مانتے ہو یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جب اولاد مانگنی ہوتی ہے تو کیوں اس کے پاس نہیں جاتے جب مانگتے ہو کہ اولاد دینے والا، زندگی موت دینے والا اللہ ہے؟ جب نوکریاں مانگنی ہوتی ہے، کھانے کے لالے پڑتے ہیں تو بھوکمری میں دوسرے کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو اگر سمجھتے ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے؟
اگر تمہاری سماعت چلی گئی، تم بیمار ہو، تمہاری بصارت چلی گئی، تم لنگڑے ہو گئے، تم اپاہج ہو گئے، تمہیں کوئی ڈر ہے اپنی جسم کے تعلق سے، تو شفا کے لیے غیروں کے پاس کیوں جاتے ہو اگر جانتے ہو کہ یہ کان، آنکھ، دل، دماغ سب کچھ ہمیں اللہ دینے والا ہے اور وہی دیتا ہے۔ خامی یہاں تھی، خرابی یہاں تھی، بگاڑ یہاں تھا کہ وہ مانتے تو تھے لیکن جب حق دینا ہوتا تھا تو وہ حق اللہ کا غیروں کو دیتے تھے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیے گا، یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ صرف پتھروں کو پوجتے تھے اس لیے کافر، وہ صرف جو ہے کنکروں کو پوجتے تھے اس لیے کافر، صرف مورتی پوجنے والے کافر نہیں، اسی مکہ میں فرشتوں کو پوجنے والے بھی تھے جو کہتے تھے فرشتوں کو بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لیے ہم ان کی پوجا کریں گے۔ اس زمانے کے مشرک اور کافر صرف پتھروں کے پوجنے والے نہیں تھے، وہ انبیاء کو پوجنے والے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے عیسائی موجود تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجنے والے یہودی موجود تھے، انبیاء کے پوجنے والے بھی تھے، اور خود مکہ میں اولیاء کے پوجنے والے تھے۔ لات، منات، عزا نام بڑا سنا ہوگا۔ لات کون تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ والنجم کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ کان اللات رجلا یلت سبیق الحاج، لات ایک نیک شخص تھا، پرہیزگار تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جب حج کے موسم میں ساری دنیا سے حاجی آتے تھے، مکہ کی چلچلاتی دھوپ اور گرمی میں ان کا زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ان کو ستو گھول گھول کر پلاتا تھا، ستو گھول کر ان کو پلاتا تھا جس سے بھوک بھی مٹے اور پیاس بھی مٹے۔ اس خدمت کا لوگوں نے اعتراف کیا، یہ اللہ کا نیک بندہ اور ولی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اس لیے بعد میں اسی کی مجسمے، اسی کی قبر اور اسی کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو لات بھی ایک نیک آدمی تھا، بلکہ قرآن مجید میں قوم نوح کے جن 5 بتوں کا ذکر آیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو امام بخاری نے سورہ والنوح کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے پنجتن پاک تھے۔ ان کے بارے میں بھی عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا یہ سب اس زمانے کے نیک لوگ تھے، اس زمانے کے نیک لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1 نہیں 2 نہیں 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیطان نے انہی اولیاء کی محبت کے نام پر، انہی 5 نیک لوگوں کی محبت کے نام پر شرک کا آغاز کیا۔ یہ لوگ جب مر گئے، شیطان ان کے وارثین کے پاس آیا، ان کے بعد ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین، ان سے محبت کرنے والے، اور نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو ہر زمانے میں، اس زمانے کے لوگوں کو بھی نیک لوگوں سے محبت تھی۔ کہا دیکھو یہ نیک لوگ تھے، یہ مر گئے، ان کی کوئی یاد نہیں ہے، ان کی کوئی یاد نہیں ہے۔ پہلے تو کہا کہ چلو ان کی قبر پر کچھ نشان وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی نشان رہے، ایسا نہ ہو مٹ جائیں، کچھ یاد رہے، ان کی باقی ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ کون جائے گا، ایک نسل گزری، دوسری نسل کو کہا کہ چھوڑو، وہاں قبرستان میں سارے لوگ جا نہیں پاتے، ایسا کرو ان کا مجسمہ بنا کر کے یہی مسجدوں میں ہی رکھ لو، عبادت خانوں میں رکھ لو۔ وہ نسل گزری، اگلی نسل آئی، ان سے کہا یہ جو مجسمے مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں اصل میں تمہارے آباء و اجداد انہی کی پوجا کرتے تھے، یہی تمہارے معبود ہیں، انہی کی پوجا کرو۔ تو اولیاء کی محبت کے راستے سے ہمیشہ شرک آیا ہے۔ لات بھی ایک ولی تھا اس زمانے کا جس کی مکہ والے پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں فرشتوں، نبیوں، ولیوں کے ساتھ ساتھ درختوں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اور درختوں کی پوجا کیسے ہوتی تھی؟ امام ترمذی نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، ایک درخت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر وہ حنین کے لیے نکلے تو سفر میں ایک راستے میں ایک درخت ملا جس کو ذات و انوات کہا جاتا تھا۔ انوات کیا تھا؟ وہاں لوگ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے کپڑے اور دھاگے اور فیتے لپیٹتے تھے۔ آج بھی دیکھتے ہوں گے آپ درختوں پر، جس کو جو مراد مانگنی ہو وہیں پر دھاگا باندھ کر کے وہی کام وہ بھی کرتے تھے۔ تو درختوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، پتھروں کی بھی پوجا ہوتی تھی، مورتیوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، سب چیز کی پوجا کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول کو یہ حکم نہیں ہوا کہ پتھروں کی پوجا کرنے والے اور مورتوں کی پوجا کرنے والے سے قتال کرو اور نبیوں اور ولیوں کی پوجا کرنے والوں کو چھوڑ دو، نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق،
یہ جنگیں پتھروں کے پوجنے والے، مورتیوں کو پوجنے والوں سے لڑی، تو آپ نے غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے یہودیوں سے لڑی۔ آپ نے غزوہ تبوک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے عیسائیوں سے لڑی۔ یہ نہیں ہوا کہ نبیوں کی پوجا کرنے والوں سے ہم کو جنگ نہیں کرنی، نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہی نہیں، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہی یہی تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سب سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک مٹ جائے۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خامی کہاں آئی کہ لوگ اللہ کا حق عبادت یہ غیر اللہ کو دیتے تھے۔ اور صرف یہ اس امت کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے یقیناً ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو یہ دعوت دے لوگوں کو کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے دور رہو۔ تو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت یہ اہم حصہ ہے دعوت کا نبیوں کی، اور یہیں پر خامی ہوتی ہے، یہیں پر بگاڑ ہوتا ہے، اور یہیں پر خرابی ہمیشہ امتوں میں آئی ہے۔ اس امت میں ہی خامی یہیں پر ہے، یہیں پر بگاڑ ہے، جبکہ یہ خامی ایسی ہے کہ تمام عبادتیں اس سے ضائع ہو جاتی ہیں اور جو ہے بیکار ہو جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اور کہ ہم جو ہے اگر کسی غیر کے سامنے سجدہ کر لیں تو کیا برائی ہے، بلکہ میں نے خود زیادہ دور نہیں، آپ کی اسی مدار پر میں نے سجدہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اسی مدار پر، اسی کے چوکھٹ اور دروازے پر لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تو کہتے ہیں بھائی ہم سبحان ربی الاعلیٰ وہاں نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں بعثت ہوئی اس زمانے میں سورج چاند کو سجدہ کرنے والے یا پھر ان بتوں کو سجدہ کرنے والے، ان مورتیوں کو پوجنے والے، یا اس زمانے میں بھی جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں دوسرے لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنے معبودوں کو، کیا وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کرتے ہیں؟ کیا وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کرتے تھے اس زمانے میں، یا اس زمانے کے لوگ مسلمانوں کے علاوہ جب سجدہ کرتے ہیں وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں یا جھکتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں تو کیا وہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں؟ سورج کے سامنے جو نمسکار کرتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، کیا وہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں سجدہ اور رکوع کرنے کی وجہ سے، تو آپ کیوں نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے